مجھے 12 جون 2012 کے دن اغوا کیا گیا تھا۔ ایک صحافی کی زندگی کسی بھی کہانی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ٹیم سے کہتا ہوں، آپ کو کہانی خود بیان کرنی ہے، نہ کہ آپ خود کہانی بن جائیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے یاد کرنا یا اس کی تفصیلات کو یاد رکھنا بھی مشکل ہے۔ القاعدہ کے اہلکاروں نے مجھے سرحد سے اٹھایا اور قندھار لے گئے۔ بن لادن سے ملاقات ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ سرحد سے بن لادن کے انٹرویو کرنے تک مجھے تقریباً 24 گھنٹے لگے۔ میرے نزدیک اس انٹرویو کا سب سے اہم پہلو بن لادن کی وہ واضح دھمکیاں تھیں جن میں انہوں نے کہا کہ آنے والے ہفتوں میں امریکی اور اسرائیلی تنصیبات پر ایک بڑا سرپرائز حملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ میں عنقریب کفن اور تابوت کا کاروبار خوب پھلنے پھولنے کو ہے۔ ایک صحافی کے لیے تنازعات والے علاقوں یا پرتشدد ماحول میں سب سے بڑا مسئلہ نہ صرف معلومات جمع کرنا ہوتا ہے بلکہ ان معلومات کی تصدیق کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ تنازع والے علاقوں میں معلومات اکثر ایک یا دوسرے فریق کے کنٹرول میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی تصدیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک اہم چیلنج جس پر میں ہمیشہ زور دیتا ہوں وہ معلومات کو صحیح جگہ تلاش کرنا، صحیح لوگوں سے بات کرنا، درست معلومات تک رسائی حاصل کرنا اور پھر ان معلومات کی تصدیق کرنا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ اپنی حفاظت اور سلامتی ہے۔ اگرچہ صحافی ہونے کے ناطے خطرات مول لینا اور چیلنجز کا سامنا کرنا ایک عام بات ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہت محتاط رہنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر خطرہ مول لینا چاہیے۔ اگر آپ خطرہ مول نہیں لیتے یا خبر کی کھوج لگانے کے لیے ہر ممکن مہم جوئی نہیں کرتے تو آپ ایک بہترین صحافی ہی نہیں۔ ایک صحافی کی زندگی کسی بھی کہانی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ٹیم سے کہتا ہوں، آپ کو کہانی خود بیان کرنی ہے، نہ کہ آپ خود کہانی بن جائیں۔ لہٰذا اپنی حفاظت اور درست معلومات تک رسائی دو اہم چیلنجز ہیں۔ مجھے 12 جون 2012 کے دن اغوا کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے یاد کرنا یا اس کی تفصیلات کو یاد رکھنا بھی مشکل ہے۔ ایک صحافی کے نقطہ نظر سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنا ہوم ورک اچھی طرح سے نہیں کیا۔ آج تک مجھے یقین ہے کہ میرا پروڈیوسر جس نے اس انٹرویو کا اہتمام کیا تھا میرے اغوا کے لیے اس گروپ کے ساتھ کام کر رہا تھا، یا اگر براہ راست ان کے لیے کام نہیں بھی کر رہا تھا تو ان کے ساتھ رابطے میں ضرور تھا۔ لہٰذا یہ کہ میں نے اس پروڈیوسر کے بارے میں مناسب جانچ پڑتال نہیں کی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فلپائن کے جس پروڈکشن ہاؤس نے اس شخص کی سفارش کی اسے میں 12 سال سے زائد عرصے سے جانتا تھا، مگر وہ بھی میری مدد ہی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پروڈیوسر میرے اغوا کے لیے گروپ کے ساتھ تعاون کر رہا تھا۔ یہ مجھ سے سرزد ہونے والی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کسی بھی صحافی کو تنازعات والے علاقے اور پرتشدد حالات میں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے ٹیررسٹ گروپس یا مطلوب افراد سے ملتے وقت آپ کو اپنے ہوم ورک کرنے اور اچھی طرح سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندر جانے سے پہلے ہی آپ کو یہ منصوبہ بندی کر لینی چاہیے کہ باہر کیسے نکلنا ہے، اور یہ ان غلطیوں میں سے ایک تھی جو میں نے کی تھی، اور یہ ان احتیاطی تدابیر میں سے ایک ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ اغوا ہونے کے بعد جو پہلا خیال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ہر روز میں نے اپنے حوصلے بلند رکھنے کی کوشش کی، اس یقین کے ساتھ کہ میں اپنی آزادی دوبارہ حاصل کروں، لیکن ہر روز میرے حوصلے پست بھی ہو جاتے اور میں امید کھو دیتا کہ میں زندہ رہ سکوں۔ زندگی کا تصور
ایک بہت غیر یقینی خیال بن کے رہ جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اب آپ زندہ رہیں گے یا نہیں، خاص طور پر جب اغواکار آپ کو دھمکیاں دینا، گولیاں چلانا اور چھریوں کو آپ کی گردن کے قریب لانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ مجھے 18 مہینوں تک معلوم نہیں تھا کہ میں اگلا دن دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ بہرحال 18 ماہ میں گزری ہر چیز کو اس کی اصل حالت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ان 18 مہینوں کے دوران میں نے زیادہ تر وقت اکیلے گزارا۔ پہلے ہفتے کے دوران میں اپنے کیمرہ مین اور اسسٹنٹ کیمرہ مین کے ساتھ تھا۔ دونوں کا تعلق فلپائن سے تھا، پھر انہیں مجھ سے الگ کر دیا گیا، اور خوش قسمتی سے انہیں مجھ سے چند ماہ پہلے رہا کر دیا گیا تھا، لہٰذا میں نے یہ 18 مہینے اکیلے گزارے۔ یہاں تک کہ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنے کے لیے میں نے اپنے ذہن میں کہانیاں بنانا شروع کر دی اور انہیں دہرانا شروع کر دیا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ختم ہوں۔ جب بھی مجھے رات کو باہر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی تو میں نے اپنے آس پاس نیچر سے بھی رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جنگل میں چونٹیوں، درختوں، بارش، سورج اور چاند کی پیروی بھی۔ میں اپنے کڈنیپرز کے مقابلے میں فطرت اور اپنی ذات سے زیادہ جڑا ہوا تھا، کیونکہ میں ان 18 مہینوں کے دوران ان سے بالکل بھی تعلق نہیں بنا سکا۔ رات کا وقت مجھے بہت پسند تھا۔ کیونکہ اندھیرے میں ان کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہر طرح سے ایک مشکل وقت تھا، اور میں اسے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ پہلے دن سے ہی میں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے یہاں سے کسی بھی طرح نکلنا ہے۔ میں نے 3 بار فرار ہونے کی منصوبہ بندی کی۔ پہلی کوشش میں ناکام رہا، دوسری کوشش میں بھی ناکام رہا، اور پھر آخری کوشش میں کامیابی کے لیے مجھے تقریباً 8 مہینے لگے، جو کامیاب رہی۔ یہ کامیابی گروپ کے اندر ایک نرم دل شخص کی مدد اور باہر ایک سہولت کار کے ساتھ رابطے کی وجہ سے ممکن ہے۔ ٹھیک 18 ماہ بعد میں آخر کار فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ یا تو ایسے صحافی بن سکتے ہیں جو صحافت کو 9 to 5 کی ملازمت کے طور پر دیکھتے ہیں، یا پھر وہ پرجوش صحافی جن کے لیے صحافت جنون سے کم نہیں ہوتی، اور جن کا یہ مشغلہ ہر وقت جاری رہتا ہے، اور جو حقائق کو بے باک طور پر رپورٹ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میرے اغوا کے بعد جب میں باہر آیا تو اپنی اصلی حالت میں واپس آنے اور کام شروع کرنے سے پہلے مجھے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ لگا۔ اس دوران بھی میں بریکنگ نیوز، دیگر خبریں اور کہانیاں سنتا رہا۔ 1.5 سال کے دوران میں نے معمول کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کی۔ پھر بھی جب بھی کوئی بریکنگ نیوز سنتا مجھے اس کی اطلاع دینے کی شدید خواہش ہوتی، یا کم از کم اپنے کچھ ساتھیوں کو یہ خبر رپورٹ کرنے کا لازمی کہتا۔ میں انہیں کہتا، دیکھو یہ ایک بریکنگ نیوز سٹوری ہے، آپ اسے اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جسے آپ کو ہرگز گنوانا نہیں چاہیے۔ ایک صحافی کو اپنے کام سے لگن اور اس کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ صحافی کو کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ جذبہ پورا کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس حقیقی صحافی موجود ہیں۔ جو لوگ محض اپنی میڈیا اونرز یا نظام کو خوش کرنے کے لیے پریس ریلیز کرتے ہیں اور عوام اور ان کے مسائل سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا،
تو وہ صحافی بالکل نہیں ہیں، بلکہ انہیں PR کمپنیوں میں کام کرنا چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔